انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں پوری تحقیق کرنی چاہیے تھی اور تحقیق کے بعد ہی آگے قانون کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار آن لائن اکیڈمی سے میں ہوں انوار السادات۔ کل 25 فروری بروز اتوار لاہور اچھرا بازار میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ واقعے کی کچھ تفصیل یوں ہے کہ ایک خاتون اچھرا بازار میں داخل ہوتی ہیں کسی ریسٹورنٹ وغیرہ کے اندر، اب تک کی جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق وہ کسی ریسٹورنٹ میں جاتی ہیں، اور ریسٹورنٹ میں جب وہ جاتی ہیں تو ان ایسے لباس کے اندر جاتی ہیں اور ایسے حلیے میں جاتی ہیں کہ ان کا جو لبادہ ہے وہ ایک جبہ ٹائپ کا، جسے کہا جائے کہ برقع بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ برقع پہنا ہوا ہے ایک طویل، یعنی کہ، اور اس میں جو ہے وہ کچھ عربی رسم الخط کے اندر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، مختلف قسم کے الفاظ اس لباس کے اوپر جو ہے وہ آویزہ ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے وہ خاتون وہاں داخل ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی وہاں نگاہ پڑتی ہے، ایک کی پڑی ہوگی پھر دوسرے کی پڑی ہوگی، تو ایک شور پیدا ہو جاتا ہے، کسی نے پہلے ایک نے سمجھا ہوگا، اس نے دوسرے کو بتایا ہوگا، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے ان قسم کے واقعات کے اندر، کہ اس نے اس لباس کے اوپر ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو کہ قرآنی آیات ہیں، یعنی اس نے گویا کہ قرآن کی توہین کی ہے، یعنی کہ لوگوں میں یہ جو ہے معاذ اللہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اور ایک جمع غفیر وہاں پہ جمع ہو گیا اور شور شرابہ شروع ہو گیا اور نعرے لگنا شروع ہو گئے، اور اسی طریقے سے اس خاتون کو ہراساں کیا گیا، اس کو برا بھلا کہا گیا، بدسلوکی کا مظاہرہ کیا گیا، یہاں تک کہ اس خاتون کو ایسا محسوس ہوا کہ اب میری جان جو ہے وہ نکلنے والی ہے۔ بہرحال کچھ ہی دیر کے اندر وہاں پہ جو ڈی ایس پی خاتون ہیں وہ آتی ہیں اپنے عملے کے ساتھ، اور اس خاتون کو حفاظت کے ساتھ محفوظ مقام پر جو ہے وہ لے جاتی ہے، اور بعد میں تفصیلات معلوم ہونے پر معلوم ہوتا ہے، خود بیان بھی آتا ہے اس خاتون کا بھی آتا ہے، اسی طریقے سے ڈی ایس پی خاتون کا بیان بھی آتا ہے، اور دیگر بیانات بھی سامنے آتے ہیں، مختلف ویڈیوز سامنے آتی ہیں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس خاتون کے جو لباس پر کچھ بھی قرآنی آیات نہیں لکھی ہوئی تھی، بلکہ ایک عمومی اور معمولی لفظ حلوہ یہ لکھا ہوا تھا۔ اس حلوے کے لفظ کے اوپر اتنا شور شرابہ پیدا ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ خاتون جو ہے وہ قرآن کی توہین کی مرتکبہ ہوئی ہیں، لہٰذا لوگ اسے مارنے پر مجبور ہو گئے۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ یہاں کچھ پہلو ہیں کہ جن کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ میں نے مختلف قسم کے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر تبصرے دیکھے اور مختلف لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ میری رائے اس حوالے سے کچھ مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے، ممکن ہے کہ یہ رائے کسی اور کی بھی ہو، سامنے آئی ہو۔ دیکھیں یہاں پر ایسا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے ایک فریق جو ہے وہ کیا ہے، اس کی غلطی ہے، وہ قصوروار ہے، بلکہ یہاں پر دونوں فریق، بلکہ ایک تیسرا فریق جو ہے اس کی بھی غلطی ہے کچھ نہ کچھ۔ پہلا فریق یعنی کہ جو واقعے جنہوں نے شور شرابہ کیا شروع کیا، اس کی غلطی یہ ہے کہ دیکھیں انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں پوری تحقیق کرنی چاہیے تھی اور تحقیق کے بعد ہی آگے قانون کے حوالے کرنا چاہیے تھا، اور محض جہالت کی وجہ سے آپ کو حلوہ پڑھنا نہیں آ رہا، یعنی حلوہ لفظ آپ کو معلوم نہیں ہے، یعنی قوم کی دیکھیے جہالت دیکھیے، یعنی تعلیم سے ناواقفی دیکھیے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ عربی کو سیکھیے، اپنے بچوں کو عربی پڑھائیے، ورنہ آج یہ ایک چھوٹا معاملہ پیش آیا تھا، اگرچہ اس کے یہ آگے بھی جا سکتا تھا، لیکن کل کو اس سے بڑے معاملات بھی پیش آئیں گے، اس سے بڑے واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جہاں اعلیٰ اور عصری اور دینی اور دنیاوی تعلیمیں دے رہے ہیں نا، یعنی کہ دنیاوی ڈگریاں لے رہے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ بن رہے ہیں، وہاں تھوڑی بہت کچھ معمولی عربی رسم الخط، عربی کے الفاظ بھی کچھ سکھا دینے چاہیے۔ اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان ہے، کوئی یہ غیر مسلم نہیں ہے۔ اتنا تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یار یہ قرآن لکھا ہوا ہے، کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ تو مناسبت ہو۔ حلوہ کے لفظ کو جاہل قوم نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے قرآنی آیات ہیں، یعنی کس قدر افسوس کا مقام ہے اور تعلیم سے کس قدر دوری ہے، عربی زبان سے کس قدر جو ہے وہ دور ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر ایک ذمہ داری اور ایک جہالت کا ثبوت تو ان لوگوں نے دیا، تو ان لوگوں کی ذمہ داری، بلکہ من حیث القوم ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عربی زبان سے واقفیت کو حاصل کیجئے اور ناآشنا نہ رہیں۔ بہرحال اس فریق کا فیصلہ تھا اور جو کام ان لوگوں نے کیا انتہائی غلط تھا، انتہائی جو شرمناک ہے، افسوسناک ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
دوسری طرف دیکھیے کہ جو خاتون اس لبادے کے اندر آئی ہیں اور اس لبادے کے اندر آ کر وہ داخل ہو رہی ہیں، کیا ان کو اتنی بھی سینس نہیں ہے؟ کیا انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اسلامی ملک پاکستان جمہوریہ پاکستان ہے؟ کیا انہیں یہ پتہ نہیں کہ کسی دبئی میں سعودیہ میں نہیں گھوم رہی ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے لبادے ممکن ہے کہ عام ہوں؟ جیسے کہ یہ بھی رپورٹ آئی ہے کہ اس طرح کے جو سوٹ جو لیا گیا تھا یہ انہوں نے دبئی سے لیا تھا۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ عربی زبان سے واقف ہیں؟ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ دیگر علوم کو تو حاصل کرتے ہیں لیکن عربی زبان سے بالکل ناواقف ہیں؟ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، کس جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں اور کس طرح کے کیسز سامنے آئے ہیں؟ تو کیا ان کو اتنی سینس بھی نہیں ہے؟ تو انہیں بھی غلطی ان کی بھی ہے، غلطی قصوروار وہ خاتون بھی ہیں کہ انہیں اس لبادے کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا اپنے آپ کو، بلکہ انہیں جو ہے دوسرے لباس کے اندر باپردہ ہو کر بالکل طریقے سے آنا چاہیے تھا۔ اس کے اندر جو ہے قرآنی آیت وغیرہ کے شبہ نہ پیدا ہو، ایسے الفاظ نہ لکھو کہ جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ مطلب اس سے جو ہے قرآنی آیات یعنی کہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو قصوروار جو ہے اس خاتون کا بھی ہے۔ بہرحال اس خاتون نے تو سنا ہے کہ معافی بھی مانگ لی ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کے لباس نہیں پہنیں گی۔ باقی اس میں جو ہے دیگر خواتین کے لیے بھی اس میں سبق ہے، دیگر لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی، کہ بھئی ایسا لباس زیب تن کر نہ یہاں پر نہ آئیں پاکستان کے اندر، کیونکہ یہاں پہ لوگ ناواقف ہیں، معلوم نہیں ہے، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ عربی لفظ کیا ہے، قرآنی الفاظ کیا ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے کہ حلوے کے لفظ کو وہ قرآنی آیت جو ہے وہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اتنی یعنی کہ جہالت ہے اس قدر۔ پھر تیسری ایک اہم بات یہاں پہ جو قانونی لحاظ سے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھیں لوگوں کا آپ کے اوپر اعتماد جو ہے نا وہ اٹھ چکا ہے، یعنی لوگوں کا قانونی اداروں کے اوپر، قانون کے بڑے ہیں ان کے اوپر اعتماد جو ہے وہ اٹھ چکا ہے، کیونکہ اتنے سارے کیسز ہوتے ہیں قانون کے حوالے جب کیے جاتے ہیں تو قانون، ابھی آسیہ ملعونہ کا جو واقعہ ہوا تھا، کس طریقے سے اس خاتون کو جو یہاں سے فرار کر دیا گیا، کس طریقے سے اس کو کیا نام ہے یہاں سے نکال دیا گیا، محفوظ مقام پر اس کو پہنچا دیا گیا۔ بہرحال اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور لوگوں کا ایک اعتماد قانون سے اڑ گیا ہے تو لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں، تو اس لیے قانون کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو قانون ہے توہین رسالت کے حوالے سے یا توہین قرآن کے حوالے سے جو بھی ہے قانون، اگر کوئی اس طرح کا مجرم آ جاتا ہے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا جو ہے وہ دی جائے تاکہ کل کو اس قسم کے واقعات پیش نہ آئیں۔